اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بلکہ اس میں آپ کو صحیح بخاری میں بھی مل جائیں گی، اور ایک نہیں کئی احادیث ہیں اس کے بارے میں بھی صحیح مسلم ہے۔ جیسے 859 نمبر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اذان کی آواز سنتے ہی بھاگ جاتا ہے، اذان ختم ہوتی واپس لوٹ آتا ہے، پھر جیسی اقامت کا وقت ہوتا ہے وہ پھر بھاگ جاتا ہے، اور جیسے اقامت ختم ہوتی ہے وہ پھر لوٹ آتا ہے، اور پھر نماز کے دوران میں وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، ان کو وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو نماز سے پہلے اس شخص کے وہم و خیال میں بھی نہ ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آواز کی سن کر اتنا دور بھاگ جاتا ہے جیسے روحا۔ عامش نے کہا، میں نے ابو سفیان سے پوچھا کہ روحا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پہ ایک آبادی ہے جس کا نام ہے روحا۔ اب یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اگر ہمیں سمجھ لگے کہ جب اذان ہوتی ہے کیا ہم سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ اتنی طاقت ہے اذان کی آواز کے اندر کہ کوسوں میل دور چلا جاتا ہے شیطان۔ پر شاید آج کل ہماری نسوں میں کیا، ہمارے تو لگتا ہے کہ ایک سکن کے اندر بھی دوڑ ہے، بالکل ایسے کہ بھاگتا ہی نہیں۔ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو سب اپنے دل سے پوچھیں کہ اذان کی آواز ہوتی ہے تو کیا ٹی وی کو میوٹ کر دیا جاتا ہے؟ کیا اپنی باتیں ختم کر کے اذان کو سنا جاتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کسی کو ٹی وی بند کرنے کا بولیں، آواز کو بند کرنے کا بولیں، تو وہ آپ کو ایسے گھورے گا جیسے آپ نے اسے کوئی گناہ کبیرہ کرنے کو کہہ دیا ہے۔ کوئی بھی نہیں چپ کرتا۔ پھر اس کی خوبصورتی ہے کہ اذان کی جو الفاظ ہیں ان کے پیچھے دہرانا، پر وہ تب دہرائیں گے جب پتہ ہے کہ دہرانا کیا ہے، اور وہ تب دہرائیں گے جب وہ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کریں گے یا اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھیں گے، یا آپس میں جو باتیں کریں اس کو بھی بند کر دیں گے بات کرنا۔ تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شیطان ہم لوگوں سے بھاگا ہی نہیں ہے۔ کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا، اونچی آوازوں میں واضح باتیں ہو رہی ہیں، شور مچ رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، چلنے دو، اذان ہی تو ہے، کیا ہے، اتنی ساری اذانیں ہوتی ہیں، کتنی دیر ٹی وی بند کر سکتے ہیں؟ ویسے یہاں پہ ایک ہے غلط چیز، کیونکہ ایک علاقے میں ایک اذان ہی کافی ہوتی ہے، پر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک علاقے میں 10-15 اذانیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کس کس فقہ کی اور کس کس وقت کے اوپر۔ چلے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے کہ کتنی اذانیں ہوتی ہیں، پر آیا کیا ہم اذان کے وقت اپنی آواز کو بند کر کے یا ٹی وی کی آواز کو بند کر کے اذان کو سنتے ہیں؟ اب دیکھیں کتنا خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ اتنا دور بھاگ جاتا ہے، مگر ہمارے سے نہیں بھاگتا۔ پھر جب اقامت شروع ہوتی ہے تو وہ پھر دور بھاگ جاتا ہے، اس کو موقع ہی نہیں ملتا کہ وہاں کے ہمیں ورگلائے۔ پھر جب نماز شروع ہوتی ہے تو پھر اس کو موقع مل جاتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم خاموش ہوتے ہیں اور اپنی نماز کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ واقعی میں ایسے ہی بھلاتا ہے نماز کو، کہ آپ کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا، آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں، اور بس آپ کو اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آپ کو وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو یا تو کوئی چیز گمی ہوئی ہے، کہیں مل نہیں رہی رکھ کے، وہ یاد آ جائے گی، کسی سے کیا ہوا کوئی کام یاد آ جائے گا، چولہے پہ کچھ رکھا ہے تو وہ یاد آ جائے گا، باہر کے معاملات ہیں تو وہ یاد آ جائیں گے۔ تو یہ اس کا سب سے آسان حربہ ہے ہم لوگوں کو اپنی نماز سے دور کرنے کا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اتنا صلاحیت کر گیا ہوا ہے
کہ اب اس کو الگ نکالنا ہی بہت مشکل کام لگ رہا ہے، کیونکہ اگر ہم اذان سے شروع کریں تو شاید شیطان ہمارے سے دور ہو جائے۔ اگر آج سے ہی ہم اذان کی آواز سن کر ہر چیز کو روک دیں اور بے شک کام کر رہے ہیں کرتے ہوئے ہی ان اذان کو سنیں اور سنتے ہوئے اس کا اگر جواب دیں تو وہ سب سے خوبصورت بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر موقع ہمیں شیطان کو اپنے سے دور کرنے کا اور کوئی نہیں ملے گا کہ ہم سب سے پہلے اذان سے شروع کریں، اذان ہو ہم بالکل خاموشی سے اذان کو سنیں، پھر جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً اور 100% ہمیں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ملتی ہے اور ہمیں اس کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اتنی خوبصورت یہ دعا ہے، اگر ہم اس کو پہلے پڑھ لیں اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں بڑی خوبصورتی لے کر آئے گا اور شیطان بھی ہمیں ورگلا نہیں سکے گا۔ اور دوسری بات، نماز پڑھتے ہوئے یقیناً ہمیں اتنی اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے اگر ہم اکیلے ہیں کہ ہمیں اپنی وہ آواز سنائی دینی چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اور اس کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو فی الحال تو بات اذان کی ہو رہی ہے، اذان کا احترام کرنا ہم سب پہ بہت لازم ہے، اور اس کی اتنی پاور ہے کہ آپ دیکھیں کہ شیطان اسے دور بھاگ جاتا ہے، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اس کے، تو یقیناً وہ الفاظ اگر ہم دہرائیں گے تو ہم پہ بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو آج سے اذان کی آواز ہوتے کے ساتھ ہی اپنے ٹی وی کو بند کر دیں، اپنی باتوں کو روک دیں، کوئی اور کام کرے وہ آپ ضرور کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا ایک جو سٹیپ ہے اگر ہم اٹھائیں گے تو ہم شیطان کو ضرور اپنے سے دور کر سکیں گے اور اس سے لڑنے کی قوت بھی ہمیں پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ بے شک وہ اللہ کے حکم سے ہی اسٹرانگ ہے، پر وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔